مورے، یہ اچھا نہیں کیا میرے ساتھ آپ سب نے مل کر؟ سچ سچ بتائیں، کیا میں آپ کی سگی بیٹی ہوں؟ کتنا فرق ہے ہم دونوں میں۔ میرے لیے کوئی میری عمر کا لڑکا نہیں ملا تھا آپ لوگوں کو۔ اگر میرے جوڑ کا لڑکا نہیں تھا تو پھر نہ کراتے شادی۔ میں نے تھوڑی نا منت کی تھی کہ میرا نکاح کرواؤ۔ کیا بس یہی بڈھا کھوسٹ رہ گیا تھا میرے لیے؟ ان کے بال دیکھیں، بال تک سفید ہو گئے ان کے۔ وقت پر ان کی شادی کی ہوتی تو آج میری عمر کی ایک بیٹی ہوتی۔ ان کو بھی شرم نہیں آئی اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے شادی کرتے ہوئے؟ حنزہ روتے ہوئے مسلسل اونچا بول رہی تھی۔ اس کے داجی اور بابا نے اس کا نکاح اس سے 12 سال بڑے اس کے کزن سے کروا دیا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے بھرپور احتجاج کیا تھا، لیکن گھر کے بڑوں کے سامنے اس کی ایک نہیں چلی تھی۔ اس کا نکاح اس کے تایا کے بیٹے حمین خان سے ہوا تھا، جبکہ نکاح ہونے کے بعد سے ہی وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر مسلسل روتے ہوئے اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ پوری حویلی میں ایک یہی واحد شخص تھا جو کہ اسے انتہائی زہر لگتا تھا، کیونکہ وہ بچپن سے اسے خواہ مخواہ میں اپنی پراپرٹی سمجھ کر اس پر اپنا رعب جماتا تھا۔ گھر کے بڑوں کو بھی اس کی شرارتوں اور الٹی سیدھی حرکتوں سے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں اس شخص کو اس کے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ جہاں اسے دیکھتا ٹوکنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ جب وہ صرف اس کی کزن تھی تب وہ ایسا رویہ اختیار کرتا تھا جیسے وہ اس کی پرسنل پراپرٹی ہو، اور اب جب وہ اس کی منکوحہ بن گئی تھی تو نہ جانے اب اس شخص نے اس کے ساتھ کیا کرنا تھا۔ یقیناً اسے تمام عمر اپنا غلام بنا کر رکھے گا۔ حنزہ کے بقول اس شخص کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو نیچا دکھاتے ہوئے ان کی تذلیل کر کے خود کو ذہنی سکون پہنچاتا تھا۔ حنزہ کے لیے وہ اس کی زندگی کا جلاد تھا، جس نے اس کی زندگی جہنم بنا رکھی تھی۔ وہ تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی تھی کہ اس شخص کو دیکھ کر کہیں آگے پیچھے ہو جائے، لیکن پھر بھی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اس شخص سے بچنا پوری طرح ممکن نہیں تھا۔ حمین خان نے جب اسلام آباد میں اپنا نیا بزنس شروع کیا تو پوری حویلی میں سب سے زیادہ حنزہ ہی خوش تھی، یہ سوچ کر کہ اب وہ زیادہ تر شہر میں ہی رہا کرے گا اور اس کی اس جلاد سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ صبح حویلی سے نکل کر 2 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے اپنے آفس جاتا تھا اور پھر شام کو ہر حال میں حویلی واپس آتا تھا، جس پر حنزہ بیچاری کے خوش فہمیوں کا محل جلد ہی زمین بوس ہو گیا۔ پتہ نہیں اس شخص کو اس حویلی سے ایسا بھی کیا لگاؤ تھا کہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اب تو اس کے پاس واحد نجات کا راستہ صرف اور صرف اس گھر سے رخصت ہونے کا تھا۔ ناولز پڑھ کر اس کے ذہن میں ایک شہزادے کا خاکہ تھا جو کہ اس کی محبت میں پاگل ہو، اور پھر سب سے لڑ کر اس سے شادی کر کے اسے اس قید خانے یعنی حویلی سے اور اس جلاد ولم یعنی کہ حمین خان سے بچا کر بہت دور اپنی دنیا میں لے جائے، جہاں وہ ہمیشہ اپنے خوابوں کے شہزادے کے ساتھ خوش رہے۔ یہ اس کے معصوم سے خواب تھے جس پر اس کے گھر والوں نے پانی پھیر دیا تھا۔ اس کی زندگی کے ولن کو ہی اس کا شوہر بنا دیا گیا تھا۔ اس کا صدمہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے گھر والے اس ولن کو اس کی زندگی کا ہیرو بنانے پر تلے تھے، جو کہ ناممکن تھا۔ ولن بھی بھلا ہیرو بن سکتے ہیں، اور اسے اب اس وقت اپنا آپ اس ہیروئن کی مانند معلوم ہو رہا تھا جو کہ ظالم جلاد قسم کے ولن کے چنگل میں پھنس گئی تھی۔ وہ اپنا غم و غصہ مسلسل روتے ہوئے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن غم تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ اس کے خوابوں کا قتل ہوا تو وہ کیسے پرسکون ہوتی۔ آخر اس کی ماں مہمانوں کو بھیج کر اس کی غیر موجودگی پر 100 بہانے بناتی تھک ہار کر اس کے کمرے میں آئی تو اس کی شکایت شروع ہو گئی تھی۔ اپنے بابا اور داجی کے سامنے تو وہ کچھ بول نہیں پائی، لیکن اب ماں کے سامنے جلے دل کے پھپولے پھوڑ رہی تھی، جبکہ اس کی ماں سر تھامے اپنی بیوقوف بیٹی کو دیکھ رہی تھی جو کہ ان کے نزدیک خواہ مخواہ میں تماشا کر رہی تھی، ورنہ حمین خان تو پورے خاندان کا سب سے قابل لائق اور حسین نوجوان تھا، جس میں پتہ نہیں کیوں ان کی بیٹی کو اتنے کیڑے نظر آ رہے تھے۔ وہ بس تعصب سے اپنی ناشکری بیٹی کو دیکھ رہ گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا مورے، میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آپ لوگ کیسے میری زندگی کے ولن کو میرا شوہر بنا سکتے ہو؟ میری شادی اس کھڑوس ولن سے کروا کے تم نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ دیکھ لینا کسی دن تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ مجھے مار کر کہیں پھینک دے گا، حویلی والوں کو میری لاش بھی نہیں ملے گی۔ وہ اب جذباتی پن کی انتہا کرتے ہوئے روتے ہوئے بولی تو اس کی ماں دہل کر اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی۔ لا حول ولا قوت، کیا ہول فول بوک رہی ہو؟ کچھ خدا کا خوف کرو، اتنا پیارا اور فرماندار بچہ ہے، مائن یقین کرو تم کو خوش رکھے گا، پھر یہاں کا ہونے والا سردار ہے اور شہر میں بھی اچھا بھلا کاروبار ہے، قسمت والی ہو جو ایسا شوہر نصیب ہوا ہے۔
پورے خاندان والوں کی خواہش تھی حمین خان کو اپنا داماد بنانے کی۔ خاندان کی ہر لڑکی اس کی خواہش کرتی ہے، لیکن ایک تم ہو کہ جسے ملائے تو قدر ہی نہیں ہے۔ اس کی ماں افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اپنی ماں کی بات پر وہ اب ناراض ہوتی منہ پھلا کر اپنے بستر میں چھپ گئی تھی، کیونکہ بقول اس کے یہاں اس سب کی دشمن تھے۔ اس کا تو درد سمجھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ یہاں اس کی ماں بھی اس کی عقل پر ماتم کرتی اسے اس کے حال پر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اسے پورے 3 دن لگے تھے اس صدمے کو برداشت کرنے میں، اور یہ 3 دن اس نے اپنے کمرے میں ہی گزارے تھے۔ 3 دن بعد جب کچھ حواس بحال ہوئے تو اسے احساس ہوا کہ وہ پچھلے 3 دنوں سے کالج نہیں جا رہی، جس کی وجہ سے اس کی پڑھائی کا اچھا خاصا خرچ ہو گیا تھا۔ شہزادی کے خواب تو تقریباً ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو ہی گئے تھے، لیکن وہ اب اپنی پڑھائی والا خواب پورا کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے تیسرے دن تیار ہو کر بیگ لیے نیچے لاؤنج میں آئی تھی، جب منہ ابھی بھی بنا ہوا تھا جیسے ابھی تک ناراض ہو، لیکن یہاں اس کی ناراضگی سے بھلا کس کو فرق پڑنا تھا۔ مجھے کالج جانا ہے۔ کچھ دیر وہ انتظار کرتی رہی کہ اس کی ماں اسے دیکھ کر اس کی جانب متوجہ ہو، لیکن جب وہ اس کی موجودگی کو نظر انداز کی اپنے کام میں مگن رہی تو آخر وہ تنگ آ کر خود ہی بول پڑی، بھئی میں تو پہلے ہی تیرے پڑھنے لکھنے کی بالکل حق میں نہیں تھی، اور اب تو کالج ہو گیا ہے، کل کو شادی ہوگی، بہتر یہی ہے کہ اب گھردائی سیکھو، لیکن اگر زیادہ شوق چڑھائے پڑھنے کا تو اپنے شوہر سے جا کر بات کرو، اگر وہ اجازت دے تو ہی تم جا سکتی ہو، ورنہ مجھے تو پہلے یہ سب فضول لگتا ہے، اور تمہارے بابا یا داجی کو بھی تمہارا اتنا دور جانا پسند نہیں ہے۔ اپنی ماں کی بات کر کے وہ بے یقین سے انہیں دیکھنے لگی، لیکن مورے وہ ریحان سے انداز میں انہیں پکار گئی۔ انہیں اٹھ کر کچن میں جاتے دیکھ کر وہ پیر پٹک کر رہ گئی۔ آخر کافی دیر سوچنے کے بعد اسے نہ چاہتے ہوئے بھی حمین خان کے کمرے کی جانب جانا پڑا تھا۔ آ جاؤ، اس کی سرد آواز پر وہ جھرجھری لے کر خود میں ہمت جمع کرتی آہستہ کسی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ اس وقت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا آفس جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ کیا بات ہے، اس وقت یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ حمین خانزادہ نے اپنے کف بند کرتے ہوئے نہایت ہی سرد آواز میں پوچھا تھا۔ وہ لالا، حنزہ کی منہ سے حسب معمول لالا نکلا تھا، جس پر اگلے ہی لمحے اس حسین نوجوان نے اسے سخت قسم کی گھوری سے نوازا تھا، جس پر اس نے فوراً ہی اپنی زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ 3 دن پہلے ہی نکاح ہوا ہے ہمارا، لالا نہیں ہوں میں تمہارا۔ حمین خانزادہ اب اسے گھورتا وہ غرایا تھا۔ تو پھر کیا بولوں؟ اسے اپنے گرے بال بناتے دیکھ کر وہ منہ پسور کر بولی تھی۔ وہ 30 سالہ ہری آنکھوں اور پرکشش نقوش کا مالک نہایت ہی حسین نوجوان تھا۔ کچھ مخصوص میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے اس کے بال خود بخود 10 سال پہلے گرے ہو گئے تھے، لیکن اس پر یہ گرے کلر بہت سوٹ کرتا تھا۔ اسے اپنے گرے بال بیحد پسند تھے، اسی لیے کبھی کلر چینج کروانے یا اس کا ٹریٹمنٹ کروانے کا سوچا ہی نہیں تھا۔ وہی جو تم مجھے پہلے بلاتی ہو، بڈھا، جلاد، ظالم، ولن۔ اس شخص کے طنزیہ کہنے پر حنزہ کی آنکھیں پھٹی، وہ بت بنی اسے دیکھنے لگی، جو کہ غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ اسے لگا یہ اس کا آخری دن ہوگا، پتہ نہیں اس شخص کو کیسے پتہ چلا کہ وہ اس سے ان سب ناموں سے پکارتی ہے۔ اس کا سر جھک گیا تھا۔ اب جلدی بولو، یہاں کس لیے نازل ہوئی تھی؟ مجھے دیر ہو رہی، تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہے۔ اس کی مسلسل خاموشی پر ایک بار پھر اس حمین خان کی آواز گونجی تھی۔ وہ مجھے کالج جانا ہے، منمناتے ہوئے بولی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ یہاں کیوں آئی ہو؟ اس کی سخت آواز پر حنزہ روحان سے ہوئی۔ میں ہی بیوقوف تھا، اب تک جو خاندان والوں سے مخالفت کرتے تمہیں پڑھانے پر بسط تھا، اور خواہ میں اپنا پیسہ تمہاری پڑھائی پر ضائع کر رہا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے تم صحیح کہہ رہی تھی، میں نے واقعی اپنی زندگی تم پر برباد کر دی۔ میری وقت پہ شادی ہو جاتی تو ابھی تک تمہاری عمر کی میری بھی ایک بیٹی ہوتی، اور تمہیں پالنے کے بجائے پھر میں اپنی بیٹی پر ہی خرچ کرتا۔ تمہیں پڑھا کر غلطی کر دی، اب سے تمہاری پڑھائی کا خرچہ میں نہیں اٹھانے والا۔ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے پڑھنے کا تو اپنے باپ سے بولو۔ اس نے اسے ایک بار پھر طنز کیا، تیر چلاتے ہوئے سرد و سپاٹ انداز میں کہا۔ اس کی باتوں پر حنزہ کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ اس شخص کی باتوں پر حیران و پریشان سی رہ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ نکاح کی رات اس نے اس کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ اب کیا ہوگا؟ اس کے گھر والے تو ویسے ہی اس کی پڑھائی کے خلاف تھے۔ اس وقت غصے میں تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ اسے کیا پتہ تھا کہ یہ جلاد اس کی ساری باتیں سن لے گا۔ وہ اب آنکھوں میں آنسو اور پریشانی لیے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔
وہ جانتی تھی اس شخص نے ہاتھ کھینچ لیا تو اس کی پڑھائی کا خواب بھی خواب رہ جائے گا۔ آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ نہیں چلا میں نے کیا کیا بول دیا۔ وہ اب مجرموں کی مانند شرمندہ سی اسے دیکھ کر بول رہی تھی، حالانکہ یہ جاننے کے بعد کہ وہ اس کی باتیں سن چکا ہے اور دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ یہاں سے غائب ہو جائے، لیکن اپنی پڑھائی کی خاطر نہ چاہتے ہوئے بھی اس ظالم جلاد کے سامنے گڑ گڑانا پڑا تھا۔ تمہیں سوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم پر تو ظلم ہوا ہے، مجھ جیسا بھٹا کھوسٹ انسان تمہارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، تو تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ اس کے انداز اور الفاظ سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کی باتوں کا اس نے کچھ زیادہ ہی برا منا لیا ہے۔ وہ بس مجھے غصے میں پتہ نہیں چلا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، پلیز معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ اس نے رونی صورت بنا کر سامنے کھڑے اس ظالم جلاد کو دیکھتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ یہ اس شخص پر رحم نہیں کھانے والا۔ نہیں، اب معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں سوچ چکا ہوں کہ تم پر اپنا پیسہ برباد نہیں کروں گا، اب میں اپنی بیٹی کو ہی پڑھاؤں گا۔ حمین خانزادہ کی بات پر وہ ہنوک انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ لیکن آپ کی تو کوئی بیٹی ہی نہیں ہے، اس کی زبان سے بے اختیار نکلا تھا۔ لیکن تم سے نکاح تو ہو چکا ہے نا، رخصتی کے بعد بیٹی بھی ہو جائے گی، اس سے فکر تو مت کرو۔ حمین خانزادہ کی بات پر وہ منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال انگارہ ہو گیا تھا۔ مقابل نے جتنی لاپرواہی سے یہ بات کہی تھی، سامنے والی اسی قدر شوق میں ہو گئی، جبکہ وہ بے نیازی سے اپنی بات کہہ کر خود پر پرفیوم اسپرے کرتا ایک نظر شرم کے مارے زمین میں گڑتی ہوئی حنزہ پر ڈال کر اس کے پاس سے گزر کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ حنزہ لال ہوتے چہرے اور کانوں سے نکلتے دھوئیں کے ساتھ اس کے جانے کے فوراً بعد اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا آج کا اس کے ستارے گردش میں تھے۔ پہلے اس کھڑوس جلاد شخص سے نکاح اور اس پر سونے پہ سہاگا کہ وہ شخص جو کہ زبردستی اس کا شوہر بنا دیا گیا تھا، وہ اپنے متعلق اس کے تمام نادر خیالات سے واقف ہو چکا تھا، اور اب اسے اپنا کالج میں پڑھنے کا خواب بھی ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس دن کے بعد بالکل اپنے کمرے میں ہی قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس شخص سے نکاح کے بعد تو اس کی زندگی ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد اس کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس کھڑوس نے جیسے اس کی باتیں اس کے منہ پر ماری تھی، اس کے بعد تو وہ زندگی میں دوبارہ کبھی اس شخص کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی۔ یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ سب کے چلے جانے کے بعد کچن میں جا کر کھانا کھاتی تھی۔ گھر والوں سے بات چیت اس کے ویسے ہی بند تھی، اور گھر میں بھی جیسے کسی کو اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس کی دادی، جاجی اور بابا زیادہ تر گھر کے معاملات سے دور ہی رہتے تھے۔ پھر ان کے سخت مزاج کی وجہ سے وہ پہلے ان کے سامنے جانے سے کتراتی تھیں۔ باقی ٹھہری اس کی ماں جن سے آج کل اس کی لڑائی چل رہی تھی، اس لیے ان سے بھی بات چیت بند تھی۔ حمین خان اس کی تایا کا بیٹا تھا جس کی ماں بچپن میں ہی مر گئی تھی اور باپ نے شہر جا کر دوسری شادی کر لی تھی، اور وہ اب اپنی فیملی کے ساتھ وہیں شہر میں ہی مقیم تھا۔ حمین خان جب 10 سال کا تھا تبھی اس کی ماں گزر گئی تھی۔ اس کی ماں کے مرنے کے بعد اور باپ کے یہاں سے چلی جانے کے بعد حنزہ کے ماں باپ نے ہی اسے اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا۔ 2 سال بعد ہی اللہ پاک نے انہیں بیٹی کی رحمت سے نوازا، لیکن کچھ پیچیدگی کی وجہ سے حنزہ کی ماں دوبارہ کبھی ماں نہیں بن پائی۔ یہ حمین خان انہیں مزید عزیز ہو گیا۔ اس نے ان دونوں میاں بیوی کے بیٹے کی کمی پوری کر دی تھی۔ وہ گھر میں داجی سمیت سب کا لاڈلا تھا۔ ان کے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج نہیں تھا، لیکن حمین خان نے ضد کرتے ہوئے خصوصی طور پر حنزہ کا کالج میں ایڈمیشن کروایا تھا، اور یہی نہیں بلکہ وہ اس کی پڑھائی کا تمام خرچ بھی خود اٹھاتا تھا۔ اپنی بیٹی کی دوسری شادی پر داجی نے اسے غصے سے اپنی جائیداد سے آگ کر دیا تھا، اور اس کے حصے کی تمام جائیداد اپنے لاڈلے پوتے حمین کے نام کر دی تھی۔ حمین خان نے بزنس میں ماسٹر کر کے اب یہاں زمینوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ شہر میں اپنا بزنس شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہیں حویلی میں ہی قیام پذیر تھا کہ اس حویلی کی مکینوں سے اسے ہمیشہ ہی مخلص محبت ملی تھی، اور اسی بھی یہ حویلی اور حویلی کے مکین بے حد عزیز تھے۔ وہ اپنے باپ کی طرح انہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی حنزہ کے بہت قریب تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اسے لے کر حد سے زیادہ جنونی اور پوزیسو ہوتا گیا۔ یہ نکاح اسی کی ضد پر کیا گیا تھا جس پر گھر والے بھی بے حد خوش تھے، خاص طور پر حنزہ کی ماں باپ جنہوں نے ہمیشہ حمین کو بیٹے کی طرح پالا تھا، اور اب وہ داماد کے روپ میں ہمیشہ کے لیے ان کا بیٹا بن جاتا۔ ان کے لیے اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ پھر اپنی معصوم سی پاگل سی بیٹی کے لیے ان کے نزدیک حمین سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن حنزہ کی سوچ حمین خان کو لے کر بالکل مختلف تھی۔ اسے یہاں حویلی کا گھٹن زدہ ماحول اور حمین خان کی لگائی گئی بے جا پابندیاں کسی قید خانے کی طرح معلوم ہوتی تھیں۔
2 دن مزید اپنے کمرے میں بند رہنے کے بعد وہ اس دن بھی مرجھائی ہوئی سی اپنے کمرے کی کھڑکی سے ٹیک لگائے باہر کا خوبصورت منظر دیکھ رہی تھی۔ ان کی حویلی مری کے خوبصورت پہاڑوں کے بیچوں بیچ واقع تھی۔ اب تو وہ رو رو کر بھی اکتا چکی تھی۔ پہلے جو پڑھائی جلدی جلدی ختم کر کے اپنے ناول پڑھنے کے لیے وقت نکالتی تھی، اب جب فرصت ہی فرصت تھی تو ان سب میں بھی جیسے دل ہی نہیں لگتا تھا۔ جب اس کے خواب ہی ختم ہو گئے تو اب یہ ناولز پڑھ کر وہ کیا ہی کرتی، جو کہ اسے مزید شدت سے احساس دلاتے تھے کہ اس کے خوابوں کا محل اب زمین بوس ہو چکا ہے۔ اب اس کی زندگی میں کوئی ہیرو نہیں آئے گا، بلکہ اسے تمام عمر اس ویلن کے ساتھ سزک کر گزارنا پڑنے گا۔ آ جاؤ۔ وہ اس وقت بھی الٹی سیدھی سوچوں میں مگن تھی جب دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ چونک کر متوجہ ہوئی۔ یقیناً کوئی ملازمہ ہوگی، یہی سوچ کر اس نے بیزاری سے اجازت دی تھی۔ تم تو انتہائی کوئی نکمی اور ڈھیٹ لڑکی ہو۔ میں نے ایک دفعہ کیا بول دیا؟ تم تو جان چھڑا کر بیٹھ گئی ہو پڑھائی سے۔ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ، تمہاری کالج میں چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اس جلاد کی غصیلی آواز سن کر وہ چونک کر متوجہ ہوئی تھی، لیکن وہ اس سے پہلے ہی حکم سنا کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ کچھ لمحے لگے اسے یہ سمجھنے میں کہ ابھی کیا ہوا ہے، اور اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے اپنی کبرڈ کی جانب بڑھ گئی تاکہ جلدی سے تیار ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دیر ہونے پر وہ شخص اپنا ارادہ بدل دے۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو کر اپنا بیگ لیے حویلی کی وسیع کار پورچ میں پہنچی تو سامنے ہی سے وہ حسین نوجوان گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا نظر آ گیا۔ اس نے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں، لیکن اس کی گاڑی کے سوا وہاں کوئی اور گاڑی نہیں تھی جس پر وہ ناسمجھی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ خان بابا کہاں ہیں؟ وہ جھجک کر اس کی گاڑی کے پاس آ کر بولی تھی۔ خان بابا، جو کہ حویلی کے بوڑھے ملازم تھے، وہی پہلے اس سے کالج چھوڑنے جایا کرتے تھے، لیکن اب انہیں کہیں نہ پا کر وہ اس سے پوچھنے پر مجبور ہوئی تھی۔ آج کے بعد تمہیں میں خود چھوڑوں گا، جلدی سے گاڑی میں بیٹھو۔ حمین خانزادہ کی بات پر ہونوک زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ اس شخص کے ساتھ روزانہ کالج جانے کا سوچ کر اس کا دل جنجنا اٹھا تھا۔ جب سے اس شخص نے اس کی باتیں سنی تھی تب سے وہ بس چاہتی تھی کہ کسی طرح یہ شخص اسے دوبارہ کبھی نظر نہ آئے۔ لیکن آپ کیسے؟ وہ اس کی گھوری پر اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی۔ تمہیں جانا ہے یا نہیں؟ اس نے غصے سے پوچھا تو وہ حنزہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا پڑا تھا، جبکہ دل ہی دل میں وہ یہی سوچ رہی تھی کہ آخر یہ چل رہا تھا وہ خڑوس یوں اچانک نرم کیسے پڑ گیا، وہ بھی بغیر اسے سزا دیے۔ یہ واقعی حیرت انگیز تھا، اس کی یہ مہربانی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ یہ مت سمجھنا ہے کہ میں نے تمہیں پڑھانے کے لیے اپنا ارادہ بدل لیا ہے، یہ سب میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کی ماں ان پڑھ ہو۔ اور ہاں، ایک ضروری بات، آج کے بعد تمہارے لبوں سے لالا نہ نکلے، تم مجھے خان بلاؤ گی۔ وہ ابھی اپنی سوچوں میں گم تھی جب اس شخص کی سرد بھاری آواز گاڑی میں گونجی تھی، جس پر وہ ہڑبڑا کر شرم سے لال پڑتی تیزی سے کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھنے لگی، جبکہ دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ ایک تو اس بے شرم شخص کی باتیں، اور اوپر سے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے دل میں جلدی باتیں پڑھ رہی تھا۔ چھٹی کے فوراً بعد میں لینے آ جاؤں گا، آج کے بعد تمہیں میں خود چھوڑنے اور لینے آؤں گا۔ اس شخص کی بات پر وہ مزید پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے تو لگا کہ وہ صرف اسے آفس جاتے ہوئے کچھ دن تک کالج چھوڑا ہے، لیکن اس کی باتوں سے معلوم ہوا تھا کہ یہ تو روز کا معمول بننے والا ہے۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ اسے پریشانی سے اپنی جانب دیکھتا پا کر اس نے گھور کر پوچھا۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا دی۔ اس کی گاڑی کا ڈور کھولتے ہی وہ تیزی سے گاڑی سے نکل کر کالج کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ سر جھٹک کر گاڑی آگے بڑھا گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہی اس سے روزانہ آفس جاتے ہوئے کالج چھوڑ جاتا تھا، اور پھر واپس اس کی چھٹی کے وقت وہ اپنے آفس سے سیدھا اسے لینے کالج جاتا، اور پھر اسے حویلی چھوڑ کر واپس اپنے آفس جاتا تھا۔ وہ پہلے اس کا محرم نہیں تھا اور نہ ہی اس پر حق رکھتا تھا، لیکن اب وہ اسے کسی ڈرائیور کے ساتھ آتا جاتا نہیں دیکھ سکتا تھا، چاہے وہ ان کا کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو۔ اسی لیے اپنے اس قدر بزی شیڈیول میں سے بھی وہ اس کے لیے وقت نکال ہی لیتا تھا۔ لیکن اس لڑکی کو کہاں یہ سب نظر آتا تھا؟ اس سے تو بس اپنا ہی غم نظر آتا تھا، اس سے تو سب حویلی والے اپنے ہی دشمن لگتے تھے۔ وہ اس دن معمول کی طرح اسے لینے کالج کے باہر پہنچ گیا۔ چھٹی ہو چکی تھی، سب لڑکیاں آہستہ آہستہ باہر آ رہی تھیں۔ یہ ایک پرائیویٹ گرلز کالج تھا۔ حمین خان کو آج ویسے ہی جلدی تھی، کیونکہ آج اس کی ایک ضروری میٹنگ تھی، اور یہ لڑکی آج ہی دیر کروا رہی تھی۔ وہ ابھی بڑے ضبط کے ساتھ اس کا انتظار کر ہی رہا تھا کہ ایک لڑکی کی آواز پر وہ چونک کر ونڈو سے باہر دیکھنے لگا۔ ہیلو، آپ حنزہ کی انکل ہیں؟ میں حنزہ کی دوست ہوں۔ اسے اصل میں فرحین میم نے ایک ضروری بات کے لیے آفس میں روک لیا، اس لیے اسے لیٹ ہو گیا ہے۔
وہ لڑکی بڑی شوقی اخلاقی سے بولی تھی، جبکہ حمین خانزادہ نے منہ بناتے ہوئے اس کو جواب دیے بغیر نظریں دوبارہ سامنے گیٹ پر مرکوز کر لی تھیں، جس پر وہ لڑکی جو کہ اس سے مزید بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی وہ منہ بسور کر وہاں سے چل پڑی، جبکہ پیچھے حمین خان کو تو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی نگاہ کے باوجود وہ کیسے اسے انکل کہہ سکتی ہیں۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھر سکتی۔ وہ دانت پیس کر اب اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ سوری، وہ مجھے میم نے روک لیا تھا، وہ گاڑی میں آ کر بیٹھتی جلدی سے بولی تھی۔ حمین خان نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ میں کون ہوں؟ اچانک اس کی بھاری سرد آواز گاڑی میں گونجی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ حمزہ خان، میں نے پوچھا ہے میں کون ہوں؟ اس نے اب کی بار نہایت خطرناک انداز میں ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تو حمزہ تھوک نکلتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ آپ خان ہیں؟ وہ الجھے ہوئے انداز میں بولی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ تمہارا کیا لگتا ہوں؟ اس کی اب کی بار واضح سوال پر حمزہ کی رنگت لال ہوئی تھی۔ یہ تعلق کی تو وہ بھولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن لگتا تھا کہ اس شخص کو یہ منظر نہیں تھا۔ میری کزن، اس نے نظر چراتے مبہم سے جواب دیا، جس پر سامنے والے نے اسے خطرناک قسم کی گوئی سے نوازا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر رہ گئی۔ پتہ نہیں آج اس شخص کے اندر کون سا جن آ گیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی خاموشی پر وہ بھی پرسکون تھی، لیکن آج لگ رہا تھا کہ وہ پھر اپنی جلالی موڈ میں واپس آ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ معصوم سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کزن، مجھے لگا میں تمہارا انکل ہوں۔ اس کی بات پر حمزہ کی روح پرواز کر گئی تھی۔ یہ اس کی ہر بات اس شخص کو کیسے پتہ چل جاتی تھی؟ وہ روحان سا چہرہ بنا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ گاڑی اب ایک سنسان سڑک پر مڑ گیا تھا۔ اسے راستہ بدلتے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف چھایا تھا۔ درختوں کے جھنڈ کے بیچوں بیچ گاڑی روکتے وہ اب پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ بتاؤ مجھے، میں کیا لگتا ہوں تمہارا؟ اب کی بار اگر جواب غلط ملا تو یقین مانو یہی مار کر پھینک دوں گا۔ وہ ایک ہاتھ اس کی سیٹ پر جما کر دوسرا ہاتھ اس کی سائیڈ ونڈو پر رکھتا پوری طرح اس پر جھک آیا تھا۔ اس کی خطرناک دھمکی پر پوری طرح آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ شوہر، آپ میرے شوہر ہیں، وہ جلدی سے ایک ہی سانس میں بولی تھی، لیکن اس شخص کی خطرناک سرد نگاہیں ویسی کی ویسی ہی تھیں، جس پر اسے رونا آنے لگا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اور کالج میں سب سے یہ کہتے ہوئے کہ میں تمہارا انکل ہوں؟ وہ اس کے مزید قریب ہوتا غرایا تو اسے لگا اس کی روح فنا ہو جائے گی۔ اس کے حلق سے تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا تھا، یہ نکاح سے پہلے کی بات ہے، وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی، جبکہ وہ اس کے جھوٹ پر صبر کے گھونٹ بھر کر اسے دیکھنے لگا، کیونکہ اسے اچھے سے یاد تھا نکاح سے پہلے وہ کبھی اس کے ساتھ کالج گئی ہی نہیں تھی، شاید اسے یاد نہیں تھا۔ انکل لگتا ہوں میں تمہیں، بتاؤ میں کون ہوں تمہارا؟ وہ یہ کہتے ہوئے پوری طرح اس پر جھک آیا، جس پر وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہوتی گاڑی کی ڈور سے جا لگی تھی، جبکہ آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ معاف کر دیں، آئندہ ایسے نہیں ہوگا، میں کل سب کو جا کر بتا دوں گی کہ آپ میرے شوہر ہیں۔ وہ اس سنسان جگہ اس کے ساتھ اکیلی تھی، اوپر سے اس کے تیور دیکھ کر بری طرح ڈر گئی تھی، اس لیے خوفزدہ سی جلدی سے بولی تھی، نہیں، آج تو میں تمہیں بتا کر رہوں گا تاکہ تمہیں اب ہمیشہ یاد رہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم سر سے پیر تک میری ملکیت ہو۔ حمین خان کے لہجے میں اس قدر جنون تھا کہ وہ معصوم سی لڑکی سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کا یہ جنونی اور پرجذب انداز اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ حمین خان نے ایک ہاتھ سے اس کی تھوڑی جکڑ کر اس کا چہرہ مزید اپنے قریب کیا تھا۔ اپنا انگوٹھا آہستگی سے اس کے گال پر پھیرتے وہ گہری نظروں سے اپنے بے حد قریب خوف سے تھر تھر کانپتی اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو جانے کب جنون بن کر اس کی رگوں میں دوڑنے لگی تھی۔ اسے خبر بھی نہیں ہو سکی تھی۔ حمزہ اس کی سانس اپنے چہرے پر محسوس کرتے اگلے ہی لمحے کبوتر کی مانند آنکھیں موند گئی تھی، جبکہ دوسری جانب وہ اس قدر قریب سے اس کا حسین چہرہ دیکھ کر جیسے سب کچھ بھول گیا تھا۔ اس کی نگاہیں اس کے معصوم چہرے پر بھٹکنے لگی تھیں۔ کچھ لمحے پہلے وہ بے حد غصے میں تھا، وہ اسے سزا دینا چاہتا تھا، مگر اب اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ یہ معصوم سی لڑکی پل بھر میں اسے سب کچھ بھلا گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ اس کی لرزتی پلکیں دیکھ کر وہ مشکل خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے اچانک یہ شدید گرمی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے ہی جذبات سے خوفزدہ ہوتا تیزی سے اس سے دور ہو کر اپنی طرف کا شیشہ کھول گیا تھا۔ حمزہ کو لگ رہا تھا کہ وہ اس شخص کی گرم سانسوں کی تپش سے ہی جھلس کر پگھل جائے گی۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز پر اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں اور سینے پر ہاتھ رکھ کر تیز تیز سانسیں لینے لگی۔ دل ابھی تک بے یقین تھا کہ وہ اس ظالم جلاد کے چنگل سے بچ گئی تھی۔ رکو! گاڑی حویلی کے احاطے میں آ کر رکی تو وہ تیزی سے باہر نکلنے لگی تھی جب وہ اچانک اسے روک گیا۔ وہ سانس روکتی خوفزدہ نظروں سے اسے
خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آج کے بعد ہمیشہ یاد رکھنا کہ میں تمہارا کون ہوں، ورنہ اپنے انداز میں یاد کرواؤں گا۔ اس کی خونخوار نظروں سے دیکھ کر کہنے پر وہ تیزی سے اسبات میں سر ہلا کر جلدی سے گاڑی سے اتر گئی تھی۔ وہ اندر آئی تو اس کی خالہ اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے ان کی حویلی آئی ہوئی تھی، جنہیں دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوئیں۔ اس کی خالہ کی شادی ایک پڑھے لکھے خاندان میں ہوئی تھی اور ان کی بیٹی اور بیٹا دونوں ہی کافی آزاد خیال تھے۔ ہنزا بڑی خوش ہو کر اپنی کزن سے ملی تھی، جو کہ اس سے بس 2 سال ہی بڑی تھی۔ اقصیٰ جبرا مسکراتے ہوئے ہنزا کے گلے لگی تھیں۔ جب سے اس کا نکاح خاندان کے سب سے ہینڈسم نوجوان حمین خانزادہ سے ہوا تھا، تب سے ہی تقریباً خاندان کی سبھی لڑکیاں ہنزا سے حسد کرنے لگی تھیں، جن میں اس کی اپنی خالہ زاد کزن اقصیٰ بھی شامل تھیں۔ السلام علیکم، کیسی ہے گڑیا؟ ریحان خان کی آواز پر وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ وعلیکم السلام ریحان بھائی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ بڑی پرجوش سے اسے دیکھ کر بولی تھی۔ ریحان خان بڑا ہی نرم مزاج اور دوستانہ رویے کا مالک انسان تھا۔ وہ ہنزا کے ساتھ ہمیشہ بچوں کی طرح پیش آتا تھا اور ہنزا کو بھی اس سے بالکل بھائیوں والی فیلنگز محسوس ہوتی تھیں۔ چلو آ جاؤ، تم دونوں کو مری کا فیمس چکن کارن سوپ پلا کر لاتا ہوں۔ ریحان خان کی بات پر ہنزا امید بھری نظروں سے اپنی ماں کی جانب دیکھنے لگی۔ بیٹا یوں باہر نہیں جایا کرتی۔ اپنی ماں کی بات پر اس کا منہ لٹک گیا تھا۔ ارے کیا ہو گیا، بچے ہیں، جانے دو، اور پھر کون سا اکیلی جا رہی ہے؟ میری اقصیٰ بھی ساتھ جائے گی۔ اپنی خالہ کی بات پر اس کی امید بھری نظریں پھر اپنی ماں کی جانب اٹھی تھیں، جنہوں نے اس بار اجازت دے دی تھی۔ وہ بڑی خوش ہو کر ان دونوں کے ساتھ چل پڑی تھی۔ حمین خانے سے حویلی چھوڑ کر سیدھا واپس اپنے آفس کی جانب چلا گیا تھا، کیونکہ اس کی ایک ضروری میٹنگ تھی جس میں وہ پہلے ہی اس کی وجہ سے لیٹ ہو چکا تھا۔ ریحان خان نے چکن کارن سوپ کے ساتھ ساتھ برگر بھی کھلائے تھے اور واپسی پر گرم گرم کافی پی کر وہ ایک خوبصورت شام گزار کر رات ہونے سے پہلے واپس لوٹ آئے تھے، کیونکہ رات تک اس کے داجی اور بابا واپس آ جاتے تھے اور انہیں یقیناً یہ سب پسند نہ تھا۔ ہنزا بڑی خوش واپس آئی تھی۔ کافی عرصے بعد اس کا موڈ بے حد فریش ہو گیا تھا، ورنہ جب سے نکاح ہوا تھا تب سے زندگی ایسے آدم بزار سے گزر ہو گئی تھی۔ کس کی اجازت سے تم گئی تھی ریحان کے ساتھ؟ بتاؤ، کیا سزا دوں اب تمہیں؟ وہ رات کو جیسے ہی اپنے کمرے سے نکلی، کسی نے بری طرح سے دبوچتے ہوئے دیوار سے لگایا۔ سامنے والے سے اس کی جان جاتی تھی۔ خان، درد ہو رہے، چھوڑیں! وہ کراہتے ہوئے بولی کہ مقابل نے نہایت بے دردی سے اس کا بازو تھاما تھا۔ تمہاری سزا اب یہی ہے کہ کل رخصتی کے لیے ہاں کر دینا، ورنہ آج نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ غصے سے کہتا ہوا اس پر جھکنے لگا تھا، جبکہ وہ خوف سے آنکھیں بڑی کیے اسے جلاد کو دکھ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے پتہ چلا، اور اگر وہ اپنے کزنز کے ساتھ گئی تھی تو ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی کہ یہ شخص اسے عمر قید کی سزا سنا رہا تھا۔ اس کے لیے تو اس شخص سے شادی کرنا عمر قید ہی تھی۔ خود تو کبھی اس حویلی کے باہر تک نہیں لے کر گیا تھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ بچپن میں جب کبھی وہ اس سے کہیں جانے کی ضد کرتی تو وہ کیسے اسے جھڑک کر خاموش کروا دیتا تھا اور ملازمین کے بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتا تھا۔ لیکن وہ تو میرے بھائی ہیں، اور میں اکیلی تھوڑی نہ گئی تھی، ہمارے ساتھ اقصیٰ بھی تھی۔ بس یہی سوپ پینے گئے تھے، آپ خود تو کبھی کہیں لے کر نہیں جاتے۔ اگر کوئی لے جائے تو وہ بھی آپ کو گوارا نہیں۔ میرا اپنا کوئی بھائی ہے ہی نہیں۔ اگر ریحان بھائی لے گئے تو ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے جو آپ اپنی زندگی یوں برباد کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے جانے کیسے بول دیا تھا، لیکن بولنے کے بعد زبان دانتوں تلے دبا لی، کیونکہ یقیناً یہ شخص اب اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ جبکہ مقابل جو اسے غصے سے گھور رہا تھا، اس کی بات پر خاموشی سے کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر ایک گہرا سانس لے کر اس سے دور ہو گیا۔ وہ فوراً ہی ڈر کر دوبارہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، اور حمین خانزادہ کتنی دیر اس کے کمرے کا بند دروازے کو گھورتا رہا۔ اس دن کے بعد وہ خڑوس جلاد صفت انسان جو ہر وقت منہ سے اگلتا رہتا تھا، زیادہ تر خاموشی رہنے لگا تھا۔ کبھی اس سے مخاطب ہوتا تو بھی نارمل انداز میں بنا طنز کی بات کرتا تھا۔ ہنزا کو تو حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ لہجہ اس قدر نرم ہوتا کہ وہ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتی کہ یہ وہی خڑوس شخص ہے جس کی پاٹدار آواز سن کر ہی وہ ہمیشہ خوف سے کانپنے لگتی تھی۔ انہی دنوں ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ وہ کالج سے واپس آئی تو اس کی بیسٹی یعنی اس کی ڈائری جس میں وہ اپنے دل کی تمام باتیں لکھتی تھی، وہ کہیں غائب ہو گئی تھی۔ شاید کسی ملازمہ نے صفائی کرتے ہوئے اسے آگے پیچھے کر دیا تھا، جس پر اس نے ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ لیکن ڈائری تو جیسے ہوا میں غائب ہو گئی تھی۔ اسے نہیں ملنا تھا اور نہ وہ ملی تھی۔
لیکن حمین خان اس کے لیے پوری طرح بدل گیا تھا۔ ہنسا کو اس دن واقعی جھٹکا لگا جب وہ صبح حویلی سے نکل کر گاڑی کی جانب آئی اور حمین خانزادہ نے خود آگے بڑھ کر اس کے لیے کار کا دروازہ کھولا اور پھر اس کے بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کرتے ہوئے جب گاڑی بیٹھا تو اچانک اس کی طرف ایک گلاب کا پھول بڑھایا، جس پر ہنسا کو حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس دنیا جہاں کے ان رومانٹک انسان کو دیکھ رہی تھی جو منہ سے ایک لفظ نہیں بولا تھا، لیکن اس کے اعمال میں کچھ تو ایسا تھا کہ زندگی میں پہلی بار ہنسا کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا۔ اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ روزانہ کالج جانے سے پہلے جب گاڑی میں بیٹھتی تو وہ اسے خاموشی سے ایک پھول دیتا جسے وہ خاموشی سے تھام لیا کرتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان اب بات چیت بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن خاموشی ایسی تھی کہ اس خاموشی میں دونوں کو ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنیں تک سنائی دیتی تھیں۔ وہ شخص عجیب سے انداز میں پیش آنے لگا تھا۔ وہ جو پہلے اس کے ذرا سے دیر سے آنے پر اسے ہزاروں باتیں سنا دیا کرتا تھا، اب خاموشی سے کتنی دیر اس کا انتظار کرتا تھا لیکن اسے ایک لفظ نہیں کہتا تھا۔ ہنسا کو تو اب لگنے لگا تھا کہ اس کھڑوس پر شاید کسی نے جادو کر دیا ہے، ورنہ کوئی انسان یوں اچانک کیسے بدل سکتا ہے۔ کھولو، کوئی ہے، پلیز کھولو، مجھے باہر جانا ہے۔ وہ دروازہ پیٹتے ہوئے بری طرح چیخ رہی تھی لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اس کی خالہ اور کزنز اکثر مہینے بعد ان کی حویلی کا چکر لگایا کرتے تھے۔ اس بار بھی وہ دونوں بہن بھائی کل شام سے حویلی آئے ہوئے تھے۔ وہ اپنی کزن اقصیٰ کے کہنے پر اس کے ساتھ پچھلے لان میں راکٹ شٹل کھیل رہی تھی، جب اچانک اس کا شٹل وہاں پڑے گراب میں جا کر گرا اور وہ اٹھانے گئی لیکن نہ جانے کیسے دروازہ باہر سے بند ہو گیا اور پتہ نہیں اقصیٰ کہاں چلی گئی تھی۔ وہ کب سے دروازہ بجائے جا رہی تھی، چیخ رہی تھی لیکن کوئی سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس طرف اور کوئی نہیں آتا تھا۔ ہنسا کا چیخ چیخ کر گلا بیٹھ گیا تھا لیکن اس طرف نہ کسی نے آنا تھا نہ کوئی آیا تھا۔ وہ آخر تھک کر وہیں دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ شام آہستہ آہستہ رات میں ڈھل چکی تھی لیکن اس کی مدد کرنے کوئی نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ رات بھی آہستہ آہستہ گہری ہونے لگی۔ وہ وہیں گودام میں ایک طرف پڑی سوکھی گھاس پر سر رکھے سو گئی تھی۔ صبح ہوتے اس کی آنکھ کھلی تو ایک بار پھر اس نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا مگر کوئی نہیں آیا تھا۔ پوری رات گزر گئی تھی، اب تو دن بھی ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیا وقت ہو رہا تھا۔ وہ کل سے یہاں بند تھی اور کسی کو اس کی پرواہ ہی نہیں تھی، یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد اچانک دروازہ کھلا جس پر وہ تیزی سے خوش ہوتی باہر آئی لیکن باہر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہ باہر آ گئی تھی، اس کے لیے یہی بہت تھا۔ ارے ہنسا آ گئی! یہ ریحان خان کی آواز تھی جس پر لانچ میں بیٹھے تمام افراد حویلی کے داخلی دروازے کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ رک جاؤ وہیں، خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ اس کے والد غضبناک ہو کر دھاڑے تھے اور ان کی دھاڑ پر وہ بری طرح کانپ گئی تھی۔ ان کے غصے کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بابا، وہ میں پیچھے گودام میں بند ہو گئی تھی، میں شٹل لینے گئی تھی تو دروازہ اچانک بند ہو گیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی تھی جبکہ وہ غصے سے ابھی بھی اسے گھور رہے تھے۔ گودام میں بند ہو گئی تھی اچانک، خود بخود، اور پھر خود بخود نکل کر بھی آ گئی، بیوقوف سمجھا ہے مجھے۔ وہ غصے سے چنگھاڑے تو وہ خوف سے تھر تھر کانپتی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ بتاؤ مجھے، کس کے ساتھ گئی تھی تم؟ کب سے چل رہا یہ سب؟ کون ہے وہ بے غیرت جس کے ساتھ مل کر ہماری عزت پامال کر رہی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ پتہ نہیں کب سے یہ گندا کھیل چل رہا ہے، بتاؤ مجھے۔ وہ غصے سے بول رہے تھے جبکہ ان کی باتیں سن کر اسے اپنے پیروں تلے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ بابا ایسی باتیں کیسے کر سکتے تھے؟ وہ تو پوری رات گودام میں بند رہی تھی۔ بابا؟ اس کے لبوں سے ٹوٹ کر لفظ ادا ہوئے۔ خبردار، نہیں ہوں میں تمہارا باپ، خبردار جو مجھے بابا کہہ کر پکارا۔ تم نے میری عزت مٹی میں ملا دی، پوری رات کسی غیر کے ساتھ منہ کالا کر کے تمہیں شرم بھی نہیں آ رہی ہو، اور میرے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے بھی میں نے منع کیا تھا حمین خان کو کہ نہ پڑھائے، یہ اسی آزادی کا نتیجہ ہے۔ اس کے والد کی غضبناک آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی جبکہ باقی سب ساکت سے کھڑے تھے اور ہنسا کو لگ رہا تھا کہ وہ یہیں گر جائے گی۔ میرا یقین کرے بابا، واقعی پیچھے بند ہو گئی تھی گودام میں نہیں جانتی دروازہ کیسے بند ہوا اور اب کس نے کھولا، لیکن میں کل رات کو گودام میں تھی۔ وہ روتے ہوئے ایک بار پھر اپنی صفائی میں بولی تھی جس پر اس کا باپ اس کے جھوٹ پر مزید غضبناک ہوتا اسے مارنے کے لیے اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ ڈر کر اپنی آنکھیں میچ گئی تھی لیکن کافی دیر تک جب اسے کچھ نہ ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ سامنے ہی وہ دشمن جائز کے آگے دیوار بنا کھڑا تھا۔ خبردار چچا، ایسا سوچے گا بھی مت، یہ میری بیوی ہے، اور اگر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کل رات وہ گودام میں تھی
تو یہی سچ ہے، مجھے یقین ہے اس پر میں کسی اور کو اجازت نہیں دیتا اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی، چاہے وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے یقین ہے اپنی بیوی پر، اس کے کردار پر۔ اگر وہ کہہ رہی ہے کہ وہ پھنس گئی تھی تو وہ واقعی پھنس گئی ہوگی۔ حمین خان کے دو ٹوک انداز میں کئی بات پر وہ نم نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ شخص جسے وہ ہمیشہ سے نفرت دیکھتی تھی، وہ کبھی یوں اس کی ڈھال بنے گا، یہ تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ تم پچھلے لان کی طرف کیا کرنے گئی تھی؟ اگلے ہی لمحے وہ اس کی جانب مڑتا نرمی سے پوچھنے لگا تھا۔ ہم کھیلنے گئے تھے، اس نے روتے بتایا۔ ہم تمہارے ساتھ اور کون تھا؟ وہ پھر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اقصیٰ اور میں۔ اقصیٰ نے کہا تھا کہ پچھلے لان میں چل کر ریکٹ شٹل کھیلتے ہیں، جب اچانک ہی اقصیٰ کی شاٹ سے ہماری شٹل گودام میں جا گری۔ میں جب اٹھانے گئی تو دروازہ اچانک بند ہو گیا۔ میں نے بہت بجائی آوازیں دی لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں ساری رات وہیں رہی۔ صبح پتہ نہیں اچانک کیسے کسی نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے نہیں پتہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن میرا یقین کرے میں نے کچھ نہیں کیا، میں کہیں نہیں گئی۔ وہ روتے ہوئے اسے سب کچھ بتا کر ایک بار پھر اپنی بے گناہی کا یقین دلانے لگی۔ مجھے یقین ہے تم پر، وہ نرمی سے کہتے اب غصے سے مڑا تھا اور اس کی خونخوار نظروں کا مرکز اقصیٰ تھی، جو کہ صورتحال بدلتی دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ یہ سچ نہیں ہے، میں تو کل اپنے کمرے سے نکلی ہی نہیں، پورا دن میں اپنے کمرے میں ہی بند تھی، وہ ہڑبڑا کر جلدی سے بولی تھی، جس پر حمین خان استحاضیہ مسکرایا تھا۔ تو تم کمرے سے نہیں نکلی؟ چچی جان کیا کہا ہے کل اس نے سب سے کہ اس نے کچن میں کھڑی ہنزا کو باہر جاتے دیکھا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے گئی اور اسے اپنی آنکھوں کے ساتھ حویلی کے پچھلے گیٹ سے کسی لڑکی کے ساتھ نکلتے ہوئے دیکھا، اور اب یہ کہہ رہی کہ کل پورا دن ہی کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ یہ جھوٹ بول رہی تھی، کل بھی اور آج بھی یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ اسی نے ہنزا کو وہاں بند کیا اور ابھی کچھ دیر پہلے یہی دروازہ کھول کر آئی ہے، اور آپ سب کو اس نے یہ کہانی سنا دی کہ ہنزا بھاگ گئی تھی۔ حمین خان کی کرخت آواز پر ہنزا سمیت باقی سب بے یقینی سے اقصیٰ کو دیکھنے لگے۔ وہیں پر اقصیٰ خوف سے سفید پڑ گئی۔ اس کا کھیل اتنی جلدی پکڑا جائے گا یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ کیا کہہ رہے اقصیٰ؟ یہ سب تم نے کیا؟ اس کا بھائی غصے سے پاگل ہوتا اس سے پوچھنے لگا۔ مجھے معاف کر دیں، میں اپنے حسد میں اور غصے میں پاگل ہوئی تھی۔ مجھے لگا اس طرح ہنزا سب کی نظروں میں بری بن جائے گی اور حمین اسے طلاق دے دیں گے، اس نے روتے ہوئے کہا تو ریحان خان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ باقی سب بھی نفرت سے اسے دیکھنے لگے، جبکہ ہنزا کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی کزن اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک بے یقینی تھی۔ بہتر یہی ہوگا ریحان کہ تم اپنی بہن کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں اس لڑکی کا ہونے کا بھی لحاظ نہیں کروں گا، اور دوبارہ ہماری حویلی میں قدم مت رکھنا، یہ میرے ضبط کی انتہا ہے۔ میں اس لڑکی کو معاف کروں، ورنہ میری بیوی کے ساتھ جو کیا اور اس کے کردار پر جو انگلی اٹھائی، قسم خدا کی میں اسے یہیں زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ اب تم دونوں۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا، جبکہ ریحان خان بھی لب پھینچ کر خاموشی سے اپنی بہن کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ ہنزا کی ماں نے روتے ہوئے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا دیا تھا۔ ان کی بھانجی ان کے گھر میں رہتے ہوئے ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ کرے گی یہ تو کبھی نہیں سوچا تھا، جبکہ اس کے والد بھی شرمندہ سے گہرا سانس لیتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے نکل گئے تھے۔ وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی جب دروازہ کھولنے کی آواز پر اس کی دھڑکنیں اچانک بے ترتیب ہوئی تھیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا بغیر کچھ کہے اسے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا، جس پر وہ بھوکلا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس لیے حویلی کے وسیع چھت پر آیا تھا۔ اچانک حویلی کی چھت پر پوری طرح لائٹوں سے روشن ہو گئی تھی، اور ہنزا نے بے یقینی سے اس چھت کو دیکھنے لگی، جو کہ خوبصورت لائٹنگ اور تازہ پھولوں سے نہایت ہی خوبصورت سے سجائی گئی تھی۔ وہ اسے پھولوں سے ڈھکے فرش پر کھڑا کرتا اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، تو وہ آنکھیں پوری طرح کھولے اسے دیکھنے لگی۔ یہ سب کوئی خوبصورت خواب معلوم ہو رہا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ کب کیسے مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ میں نے بچپن سے ہمیشہ تمہیں اپنے سامنے اپنے قریب دیکھا، تمہیں دیکھتا ہوا بڑا ہوا۔ میرا دل کب تمہاری محبت کا اسیر ہوا میں جان ہی نہیں پایا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہوتا گیا کہ تم میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہو۔ اس لیے تو تمہارے 18 سال کے ہوتے ہی داجی سے ضد کرتے ہوئے تم سے نکاح کر لیا، تاکہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں۔ میں ہمیشہ اپنے ہی جذبات سے خوف کھاتا تھا، کہیں اپنے جذبات میں تمہاری معصومیت کو نقصان نہ پہنچا بیٹھوں، اس لیے ہمیشہ تم سے سختی برتتا تاکہ تم مجھ سے دور رہو، لیکن اس سمے میں تمہیں خود سے بدظن کر گیا۔
مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں ہو سکا۔ جب احساس ہوا تو میرا دل بری طرح بے چین ہو گیا۔ میں تمہاری محبت چاہتا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیسے تمہیں خود سے قریب کروں۔ تب اس دن اچانک میری نظر تمہاری ڈائری پہ پڑی تو میں نے خاموشی سے اسے اٹھا لیا، اور تب مجھے احساس ہوا کہ تم اپنے لیے کیسا ہمسفر چاہتی ہو۔ میں شاید بالکل ویسا نہ بن سکوں، لیکن میں ویسا بننے کی پوری کوشش کروں گا جو تمہاری چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھے، تمہاری چھوٹی چھوٹی خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ میں تمہاری زندگی کا وہ ہیرو بننا چاہتا ہوں جو تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ میں تمہیں اس حویلی سے دور اپنی دنیا میں نہیں لے جا سکتا، نہ ہی تمہیں خود سے دور کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اسی دنیا کو تمہاری من پسند دنیا بنانا چاہتا ہوں۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ہر خواہش، ہر خواب پورا کروں گا۔ میں تمہاری زندگی کا ولن نہیں، ہیرو بننا چاہتا ہوں۔ ہمایوں خانزادہ کے دل فریب انداز میں کہی گئی باتیں اس کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ وہ اس وقت واقعی خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہی تھی۔ ہمایوں خان نے محبت سے اس کے ہتھیلیوں پر اپنے لب رکھے تو وہ شرما کر نظریں جھکائے گئی۔ اس کا خواب آج واقعی پورا ہو گیا تھا۔ سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا وہ گرے بالوں والا حسین نوجوان جس سے جانے کب وہ محبت کرنے لگی تھی، وہ واقعی اس کے خوابوں کا شہزادہ تھا۔